بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں. فاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم. ونحن من الذاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اصول دنیا ہے، قانون دنیا ہے. جب انسان کسی شے کو کم حقوق سمجھ لیتا ہے اسی وقت اسے حد حاصل ہوتا ہے، اسی وقت اسے تکلیف بھی ہوتی. اور نہیں سمجھتا ہے یہی آنکھ، یہی صورت، یہی شکل سب کچھ ہے، لیکن عقل و خرد کی دنیا سے دور ہے تو نہ وہ اچھے کو اچھا سمجھے نہ برے کو برا سمجھے. ہاں عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے بڑے ہی سادے لفظوں میں چند باتیں عرض کر کے اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. تقریر تو ہو چکی، اب تقریر نہیں کرنا ہے. صرف میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیٹھ گیا ہوں تاکہ خون لگا کے شہیدوں میں نام میرا بھی ہو جائے. ہاں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں کہ میرا بھی نام اس وقت لکھ دیا جائے کہ سیرت پاک مصطفیٰ میں حاضری دے کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ کہا ہے. عزیزان گرامی، ابھی میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ درود شریف پڑھیے، لیکن آپ حضرات نے میری اس بات کے اوپر توجہ نہ دیا. عزیزان گرامی، میں آپ کی فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں بات آ گئی تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دے گی اور وہ دنیا بھی سنورتی ہوئی دکھائی دے گی. درود شریف ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے علاقے کا ایک بڑا ہی بدنام شاعر جس کا نام ہے کبیر داس، اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کہی ہے. بات اچھی ہو کسی کی بھی ہو لیکن ہم تو اسے اپنا لیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے کہ آج چندرما دوج ہے سب دیکھی باقی اور، میری اور سجن کی نینن پڑیں گی ایک ہی ٹھور. آج چاند رات ہے، لوگوں کی نگاہیں اس جانب اٹھ رہی ہیں، ہر شخص کا نظریہ جدا جدا ہے. نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا. کوئی تو اصلاحات کے ماتحت دیکھتا ہے کہ اللہ آج چاند ہو جائے، تو نے ہمیں قوت بخشی کہ ہم نے اپنے نفس امارہ کو مارا اور 29 روز تک تیری اطاعت و تابعداری میں ہم بھوکے پیاسے رہے. اے مولا آج چاند ہو جائے تو کل ہم اپنے ماتھے کو تیری بارگاہ میں پیش کر کے خوب مزہ حاصل کریں. وہ بھی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور ایک وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جس نے پورے مہینے کھا پی کر کے گھر میں سے نکل کر کے وقت گزارا، وہ بھی کہہ رہا ہے یا اللہ آج چاند ہو جائے تاکہ کل آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے نظر آئے. وہ بھی دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا ہے کہ ہر شخص اپنے نظریے سے چاند کو دیکھتا ہے. شاعر کہتا ہے میں کیوں دیکھتا ہوں، میرا بھی ایک نظریہ ہے. وہ یہ نظریہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دور، میں ملنے سے مجبور. وہ طاقت و توانائی نہیں کہ میں اپنے محبوب تک پہنچ سکوں. میں نے اپنے محبوب تک پہنچنے کا یہ زینہ بنایا ہے. وہ یہ زینہ بنایا ہے کہ احمد آباد سے میرا محبوب دیکھ رہا ہے اور فیض آباد سے میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر جسم نہ مل سکا تو نگاہوں کا وہ مرکز تو چاند ہو جائے گا، نگاہیں تو مل جائیں گی. یہ عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی قومیں پیدا ہوئی ہر ایک کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، ہم خدا کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ کبھی کہہ کے نحن اقرب، کبھی کہہ کے نحن اقرب میرے عشق کو بہایا، کبھی کہہ کے نحن اقرب میرے عشق کو بہایا. جو دیا پیام وصلت تو
تو وہ بولے لن ترانی، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا مولا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ضد کیا تو مولا تبارک و تعالیٰ نے ادنا تجلی ڈالی تو فخر موسیٰ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اے عزیزان گرامی، ادنا تجلی ڈالی تو آپ کی آنکھوں میں وہ قوت اللہ نے بخشی کہ اگر کسی کی نگاہ نے انہیں دیکھ لیا تو نابینا ہو گیا۔ آپ کی بیوی صاحبہ بیتاب و بے قرار نیچے تھیں، حضرت تشریف لائے، نقاب ڈالے ہوئے تھے چہرے پر۔ بیوی صاحبہ نے کہا اے میاں بہت دنوں کے بعد آپ تشریف لائے اور نقاب ڈال کر کے آئے، میں بیتاب و بے قرار ہوں حضور، نقاب ہٹائیے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے بیوی اگر تم نے میری نگاہوں سے نگاہ ملا دی تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، کا کوئی حرج نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اندھی ہو جاؤں لیکن آپ کے جمال کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہے کہ تم اپنی آنکھوں پر، بیوی صاحبہ نے کہا کہ ایک آنکھ پر میں ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور دوسری آنکھ سے آپ کو دیکھوں گی۔ دوسری آنکھ سے دیکھا، آنکھ کی بینائی جاتی رہی، وہ ہاتھ بھی ہٹا دیا، اس آنکھ کی بھی بینائی جاتی رہی۔ بیوی صاحبہ سے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ بیوی تم نے ایسی حرکت کیوں کی، ایک آنکھ تو باقی رہی تھی؟ کہا جب میں نے آپ کے جمال کو دیکھ لیا جس میں جمال خدا ہے تو اس کے بعد میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی شعور دیکھوں، اس لیے دونوں آنکھیں میری ضائع ہو گئی۔ عرض یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ التحیۃ وثنا تو کما حقہ دیکھ نہ سکے، لیکن آپ کس کے امتی ہو جس نے خدا کو اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ فقاب قوسین او ادنیٰ، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ اللہ اور محبوب کے درمیان میں تھا۔ اے عزیزان گرامی، تو یہ صدقہ ہے جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے ایمان والو، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اگر تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں خدا کو تو اپنی آواز کو تم محمد رسول اللہ تک پہنچاؤ۔ اللہ بھی اپنی آواز بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور تم بھی ادھر سے بھیجو گے تو یہی تمہیں اللہ سے ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اور اس نظریے کے ماتحت کہ ہم خدا کو دیکھیں، ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی من صلی علیہ۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں گا، میں سمجھ رہا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے، اور میرے استاد معظم برادر معظم حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے مجھے پہلا سبق دیا تھا تقریر کا، تو مجھ سے فرمانے لگے حضرت کہ بابو ہم تمہیں گر بتاتے ہیں، ہر فن کا ایک گر ہوا کرتا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اگر تم اس پہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ میں نے کہا بھائی جان ضرور بتائیے۔ کہا وہ گر یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تقریر مت کرنا، آنکھ بند کر کے تقریر مت کرنا، بلکہ کبھی داہنے دیکھنا، کبھی بائیں دیکھنا، کبھی آگے دیکھنا، کبھی پیچھے دیکھنا، اور جب مجمع کا رنگ یہ ہو جائے کہ آنکھیں چھوٹی ہو جائیں، منہ بڑا ہو جائے تو تقریر مت کرنا۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت وہی آ گیا ہے کہ منہ تو بڑا ہو رہا ہے، وہاں آنکھیں چھوٹی ہو رہی ہیں، کیوں بھائی ایسا بات ہے، ایسی ہی نا بات، تو تقریر نہ کروں؟ ہاں سننا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ زور سے درود شریف کا نعرہ بلند کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی من صلی علیہ۔ اصول دنیا ہے، قانون دنیا ہے کہ ہر نئے انسان سے 3 سوال ضرور قائم ہوتا ہے۔ ہر نیا آدمی جب کسی نئے مقام پہ جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ضرور قائم ہوتا ہے۔ کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ نہیں، تنہا تشریف لائے ہیں؟ مثلاً میں یہاں آیا ہوں بارہا، لیکن بہت سی ایسی صورتیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، تو ہر شخص میرے میزبان سے ضرور پوچھتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، کیا نام ہے؟ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں ان کا نام ہے مجتبی میاں جو ہمارے پیر ہیں۔ اچھا ان کا گھر کہاں ہے؟ اچھا شریف ان کا مکان ہے۔ یہ تنہا ہے یا کوئی اور بھی آیا ہے؟ ہاں ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں نا۔ عزیزان گرامی، خداوند قدوس نے انہی 3 سوالات کا جواب سکھایا، چونکہ دارالاسباب ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب دنیا میں جا رہے ہو، دنیا اپنے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا نام نامی کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے نہیں، تو کہہ دو کہ قد جاءکم من اللہ نور، میں اللہ کے وہاں سے آیا ہوں، میرا نام نور ہے، میرا نام نور ہے، اور میرے ساتھ ایک مہمان عظیم آیا ہے
جس مہمان عظیم کی عظمت و بزرگی سکھانے کے لیے اس وحدہ لا شریک لہ نے مجھ جیسے محبوب کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر اس کی میزبانی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کی تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ٹوٹے میں رہو گے اور آخرت بھی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ وہ مہمان کون ہے؟ رسول سے پوچھو وہ مہمان کون ہے؟ وہ مہمان میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ترکتکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو مہمان چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اگر ان دونوں مہمانوں کی صحیح معنی میں میزبانی کر لی تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ میں آیا یہاں پہ تھکا ہارا پریشان، 3 روز کی محنت کے بعد آپ کے احمد آباد پہنچا۔ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ حضور آپ آرام فرماؤ، گدیلا بچھا دیا، تکیہ لگا دی ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ حضور ہر جگہ جہاں جاتے ہیں لوگ ضیافت کرتے ہیں، کھانے سے پینے سے مشروب سے پھل فروٹ پیش کرتے ہیں، مگر حضور یہاں ہم ایک انوکھی ضیافت کریں گے۔ کیا بھائی؟ ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا حضور دنیا اپنے مہمان کو کھلاتی ہے، لیکن ہم تو کھانے کو مانگو گے تو نہیں دیں گے، کھانے کو پانی مانگو گے تو نہیں دیں گے، پینے کو سواری مانگو گے گھومنے کے لیے تو نہیں دیں گے، کپڑا مانگو گے اوڑھنے کے لیے ہم نہیں دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ حضور جب ہماری نگاہیں آپ سے چار ہوا کریں گی تو ہاتھ کو چوم لیں گے، پیروں کو چاٹ لیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو اٹھا کے اپنے سر کے اوپر بھی رکھ لیں گے۔ محلے میں نکلے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، صدر صاحب آپ کے وہاں آپ کے پیر آئے ہیں، آپ نے کہاں اٹھایا، کہاں بٹھایا، کیا کھلایا، کیا پہنایا، کہاں گھمایا، احمد آباد کی سیر و تفریح کرایا؟ انہوں نے کہا صاحب سیر و تفریح کے معنی کیا ہے؟ ارے ہم تو اپنے میزبان کی وہ میزبانی کر رہے ہیں جو دنیا نہیں کر سکی۔ کیا؟ مہمان کی عزت کرتا ہے میزبان، ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن کھانے سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھمانے پھرانے سے نہیں۔ پھر کیا؟ ہم ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، پیروں کو چاٹ لیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی میزبانی کچھ ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کی یہ بات عقل میں آتی ہے اور آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ صدر صاحب نے بڑا اچھا کیا، نہ کھلایا نہ پلایا نہ کہیں گھمایا؟ کیوں بھائی؟ اچھی بات کی ہے انہوں نے؟ بھائی دنیا سمجھدار تو یہی کہے گی کہ اچھی بات نہیں کی۔ کیوں بھائی؟ بات صحیح ہے نا؟ ہاں، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ اگر نہیں تھا تمہارے پاس تو ہم سے لے کر کے کھلا پلا دیتے، تمہارے پاس گاڑی نہیں تھی ہم سے گاڑی لیتے، گھما پھرا دیتے۔ کیوں کہیں گے نا؟ اے عزیزان گرامی، اے میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں ذرا زور سے کہہ دو ایک مرتبہ، ارے خوب پیار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم اور اپنی آل کو چھوڑ کے جاتا ہوں، تمہیں ان کی میزبانی کرنا۔ وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کھانا کھلا دو، کس طرح سے کھلاؤ؟ اس کا انداز جدا تھا۔ لوگ کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں، ان کا کھانا یہ ہے، مگر اس مہمان کا کھانا یہ ہے کہ 1 مہینہ اپنی اس چمڑے کی جھولی کو خالی کر دو، دن میں اس کا پیٹ بھر جائے گا، تم نہ کھاؤ گے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں روزی نہ ہو۔ خدا نے ہمیں دولت دیا، سمپت دیا، جا دیا، جلال دیا، امیر مزدور ہم، پیسہ خوب ٹھناٹھن ہم کو 3,500 مہینے میں ملتا ہے، چاہے کام کریں چاہے نہ کریں، خوب ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ارے ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھے فٹ پاتھ پہ سونے والا جسے کہیں کا ٹھکانا نہیں وہ رکھے نا بھائی، بولو کھلایا آپ نے؟ وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ مجھے لباس پہنا دو۔ کون سا لباس؟ کہ خوف خدا کی پگڑی سر پہ باندھ لو اور سارے جسم کے اوپر اطاعت پاک مصطفیٰ کا عبا پہنا دو۔ تم نے دھجیاں پھیر دی، تم نے دھجیاں بکھیر دی۔ اے عزیزان گرامی، وہ مہمان کہہ رہا تھا کہ مجھے 2 پہیے والی گاڑی پہ سیر و تفریح کرا دو۔ وہ کون سی گاڑی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو، تمہاری خلقت، تمہارا جنم، تمہارا وجود اس دنیا میں ہوا ہے۔ اچھے کام کو کرتے رہو، برے کام سے بچتے رہو۔ اچھے کام کا ایک رولا، برے کام سے بچتے رہو دوسرا رولا۔ اسی 2 پہیے کی گاڑی میں سیر و تفریح کرا دو۔ تم نے ان دونوں پہیوں کو توڑ تاڑ کر کے پھینک دیا۔ اے عزیزان گرامی، اور خود یہ کہتے ہو کہ ہم میزبان ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعصی اللہ وانت تظہر بہو، تعصی اللہ وانت تظہر بہو، ھذا العمر فی القیاس بدیع، ان کان حبک صادقا فاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ کہ تو فرمانی کرتا ہے وحدہ لا شریک لہ کی، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں۔ میرے عمر کی قسم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کا اصول ہے جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو اس کے چشمے ابرو پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور تم اس کے خلاف کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے،
بلکہ ہمیں ایک روز خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور خدا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو مطیع جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے، ارے میاں نماز سے اللہ نہیں محبوب کرے گا تمہیں، روزے سے نہیں محبوب کرے گا، جب اس کا محبوب تمہیں محبوب رکھے گا تبھی محبت ہے۔ دیکھو بھائی میں تمہیں بتاؤں کہ ایک ایسا انسان کہ جو روزے پر روزہ رکھتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عبداللہ ابن ابی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، مگر ایک روز جمعے کا روز اس نے اپنی جماعت میں کہا دار الندوہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اگر نبی ہوتے تو نبی کے معنی ہے کہ جو چھپی ہوئی چیز کو سمجھے۔ اللہ اللہ، جمعے کا دن تھا، میرے آقا منبر پاک مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خرج یا عبداللہ ابن ابی، اس طرح سے آپ نے سب کو نکالا مسجد سے۔ دیکھو ایک نمازی کو نکال رہے ہیں، ایک پرہیزگار کو نکال رہے ہیں، ایک تہجد گزار کو نکال رہے ہیں، ایک قرآن پڑھنے والے کو نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ بغض پاک مصطفیٰ اس کے سینے میں تھا، اس لیے رسول نے اس کی منافقت کو ظاہر کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ نہ سمجھو کہ گلی گلی کوچے کوچے وہ دنیا میں پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کی نشانی کیا ہے؟ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قشقہ بجبی ہاتھ میں تسبیح و مصلی، قشقہ بجبی ہاتھ میں تسبیح و مصلی، بے چوٹی کے ہندو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ فرق ہے کہ وہ ایک چوٹی والا ہوتا ہے، ایک بھی چوٹی والا۔ اب تو دنیا ایسی ہو گئی کہ بنگال میں جاؤ تو مسلمان کی بھی چٹیاں نہیں اور ہندو کی بھی چٹیاں نہیں، ہے نا بھائی؟ اور جو جتنے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں وہ چٹیاں نہیں رکھتے، وہ چٹیاں نہیں رکھتے۔ تو اب کہاں پہچان میں آئے کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے؟ عزیزان گرامی، تو عشق پاک مصطفیٰ اگر آپ کو ہے اور محبت پاک مصطفیٰ کے دعوے دار ہو تو ان کی اتباع ضروری اور لازمی ہے، نہ کہ اس طرح سے کہ تم قرآن اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھائے ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کرتا ہے کہ نرک سے فرق، آگ سے دور رہو، اسی میں نجات ہے، اور اگر اس کے قریب پہنچے تو جل جانے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، تم ایسوں سے بچو، ان کی صحبت سے اعتراض کرو اور اللہ کے پیارے رسول کے ماننے والوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوبین جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو عشق پاک مصطفیٰ میں وقف کیے ہوئے تھے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ ذرا غور فرمائیے۔ یوم خندق کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ شریف پڑھ لو کہ سناؤں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ تو آپ سننا چاہتے ہو کہ بند کر دوں؟ مگر یہ کہ مطلب شروع ہو گئی، آنا جانا شروع کر دیا، اس لیے مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے آپ میری مروت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیے، کیوں بھائی ایسی بات ہے تو میں ختم کر دوں؟ سنو گے تو ایک مرتبہ زور سے تشریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے، کہیں اور کا نہیں، اسی احمد آباد کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ ہمارے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو آپ کے گروہ میں ایک مولانا گلخنی علیہ رحمت تھے، مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قیام فرمایا۔ مولانا گلخنی رحمۃ اللہ علیہ کسی گلی میں گزر گئے، شیوالے کے پاس سے گزر گئے تو دیکھا کہ بڑی حسین و جمیل مورتی بنی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت مورتی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کے عاشق ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا، پہلی منزل پہ پہنچا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ مولانا گلخنی کہاں ہے؟ مولانا گلخنی کہاں؟ کہا حضور وہ تو بت سنگی پہ عاشق ہو گئے، سرکار تشریف لاتے ہیں، بازو پکڑ کے کہتے ہیں کہ مولانا گلخنی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اٹھ چل کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جب میرا بیٹا کہتا اٹھ چل تو اٹھتی کیوں نہیں؟ وہ مورتی اٹھ گئی، زندہ ہو گئی۔ حضرت نے اس سے نکاح پڑھوایا، اس سے نسل ہوئی۔ اسی بمبئی کی سرزمین، اسی احمد آباد کی سرزمین پر جب میں سن 51 میں آیا تھا تو عیدگاہ گیٹ کے اوپر میں نے اس واقعے کو، چھوٹی سی مسجد ہے اس میں نے بیان کیا۔ وہ محبت علی معاشر وغیرہ اپنے علاقے کے تھے، انہوں نے بلایا تھا تو میں نے ذکر کیا۔ آپ یقین مانیے اس میں سے ایک صاحب پدلے دبلے سے کھڑے ہوئے اور کہا حضور زندہ جاوید میں ہوں، اس نشانی کو میں رکھنے والا ہوں، یہ دیکھیے میری انگلی پتھر کی ہے، میں ان کی نسل سے پیدا ہوا ہوں۔ اے عزیزان گرامی، یہی سرزمین ہے کہ
کہ جہاں پتھر زندہ ہو گیا ہے اور آج انسان جو ہے وہ پتھر ہو رہا ہے، آج انسانی پتھر ہو رہا ہے، ہاں اس کے دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، خالی نعرہ لگا دینے سے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے صلوات یا رسول اللہ، کامیابی نہیں ہے۔ ارے دل کی آواز نکلے، نعرے تکبیر نعرے صلوات، تب تو ہے کوئی بات۔ عزیزان گرامی، اب یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، اور ان بزرگان دین نے اپنی زندگی کے لمحات سے جو ہمیں سبق دیا ہے اس کو اپنی زندگی سمجھیں اور اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک واقعہ پیش کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ یوم خندق کا واقعہ ہے۔ سرکار کائنات فخر موجودات ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ روحی فدا کا ابی و امی، زور سے کہو یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں کو نثار و قربان، کہو یا حبیب اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ رحمت للعالمین ہو، سارے عالم کے اوپر آپ کی رحمت عام ہے، خدا رب العالمین ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، اے پیارے مصطفیٰ وہاں تمہاری مصطفائی ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا کے آئے ہیں حضور، بھوک کی شدت سے ہم بیتاب و بے قرار ہیں، پیاس کی شدت سے بیتاب ہیں حضور، ہمارے تن کو دیکھیے، تن سے کپڑا اٹھایا تو ہر شخص کے پیٹ کے اوپر وزن قائم رکھنے کے لیے ایک ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے جو پردہ اٹھایا تو بجائے ایک پتھر کے 2 پتھر بنا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا جب میرے حبیب کا یہ حال ہے تو ابھی تو ہمیں 1 پتھر کم ہے، 2 پتھر جب ہوگا تب تو حضور سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ خاموش رہے۔ حضرت جابر اسی محفل میں تھے، دھرکار ہے اسی زندگی پر کہ تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے دیوانوں کا یہ حال ہو اور تو چین کی بنسی بجائے، اللہ اللہ، گھر دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ بیوی آج رحمت لوٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کے پیٹ پہ ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے اور میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھا ہوا ہے، کچھ ہو گھر میں تو بتا۔ کہاں تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے، اچھا جلدی سے میں ذبح کیے دیتا ہوں، اسے تم تیار کرو، میں بارگاہ رسالت پناہی میں دعوت پیش کر دوں۔ آپ جاتے ہیں بارگاہ رسالت پناہی میں دعوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے شہدائیوں، آج جابر وہاں تم سب کی دعوت ہے، سب کی دعوت ہے۔ بیتاب و بے قرار ہو گئے، یا اللہ تھوڑا سا تو کھانا ہے جو چند آدمیوں کے لیے بھی میسر نہ ہو سکتا، پورا نہیں ہو سکتا، اتنے آدمیوں کا قافلہ کیسے جائے گا، وہ کھائے گا کیا؟ مگر قربان جائے ایمان والے تھے، پکے ایمان والے تھے، ہم جیسے نہیں تھے کہ ڈاواڈول نہیں تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم تو بارگاہ رسالت پناہی بھی پیش کریں گے، اللہ تو دینے والا ہے اور رسول بانٹنے والے ہیں، ہم تو بانٹنے والے کے ہاتھ میں دے دیں گے، وہ ضرور عطا فرمائیں گے سب کو۔ عزیزان گرامی، اور وہاں یہ ہوا کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے اور دونوں کو اس بکری کے بچے سے انتہائی محبت و الفت تھی۔ بڑے بھائی نے بیٹے کو لٹایا اور کہا بابا نے کیسے ذبح کیا؟ اسی چھری سے گلے کے اوپر جو چھری چلایا، حلقوم کٹ گیا، خون کا چشمہ جاری ہو گیا، پرنارے سے خون گرنے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ ڈانٹا زور سے تو بڑے بیٹے بھی اوپر سے جو انہوں نے چھلانگ لگایا تو تنور کے اندر گر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کیسی صابرہ تھی اور رحمت پاک مصطفیٰ کو لینے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا، مگر چہرے سے اف بھی نہ کیا۔ عزیزان گرامی، دونوں لاشوں کو ایک کپڑے میں لپیٹتی ہیں اور تخت کے نیچے ڈال دیتی ہیں اور بہت خوشی خوشی کھانا تیار کرتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ آج قدم پاک مصطفیٰ آئے گا جس سے ہمیں کونین کی نعمت میسر آئے گی۔ بیٹے بھی نعمت ہیں لیکن اس سے کہیں بڑی نعمت حضور کا قدم پاک ہے۔ ہمارے سب کچھ قربان ہو جائیں مگر قدم ناز پاک مصطفیٰ ہمارے گھر میں آ جائے۔ خاموشی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، حضور تشریف لائے اور حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 بھائی آؤ ہمارے پاس۔ 5 آدمی آئے، دسترخوان بچھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا اے پیارے، اے اللہ کے محبوب، آپ کے مولا نے فرمایا ہے کہ جب تک کہ جابر کے دونوں بیٹے نہ آ جائیں اس وقت تک آپ کھانا نہ تناول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے جابر، تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟
कहा हुजूर पूछता हूँ कहीं होंगे। बीवी के पास भागे हुए गए कि बच्चे कहाँ हैं। रंग फक हो गया कि अगर हुजूर को मालूम हो गया तो खाना न तनावल फरमाएंगे, मेरी सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। बरस्ता उन्होंने कहा मुसलमान तो नहीं मरता ना, मुसलमान नहीं मरता। हाँ, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम अगर मुसलमान हो, मोमिन हो, तो तुम्हें मौत नहीं। ए अज़ीज़ान गिरामी, आपको मौत नहीं। आप कहोगे कि हम तो सुनते चले आए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है, जरूर मौत का मज़ा चखना है। और ये कहते हैं मोमिन को मौत ही नहीं है। ए अज़ीज़ान गिरामी, एक है चखना और एक है खाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? दाल का नमक चखा, जो चखने वाला उसको कहोगे दाल खाया, नहीं दाल खाया, है ना भाई। अगर किसी का शौहर बड़ा ही हुस्वर है तो उसकी बीवी को इजाजत है कि वो रमजान शरीफ में भी अपनी जुबान के ऊपर रख करके देख सकती है कि नमक ज्यादा है कम है, समझ लीजिए आप। हाँ, तो वो चखना खाना नहीं है, चखना है। ए अज़ीज़ान गिरामी, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, खाना नहीं है। खाना उन्हें है जो गैर मोमिन है। ए अज़ीज़ान गिरामी, मौत का मजा चखा दिया ताकि उन्हें एहसास हो कि मौत में कितनी लज्जत है। ए अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज ये करना है कि अर्ज किया कि बच्चे सो गए, बच्चे सो गए तो मरना क्या है, सोना ही है। आके अर्ज किया हुजूर बच्चे सो गए। फिर हज़रत जिब्रील तशरीफ लाते और फरमाते हैं हुजूर जब तक कि जाबिर के दोनों बेटे ना आ जाए उस वक्त तक आप खाना न तनावल फरमाए। सरकार मदीना ने फरमाया कि जाबिर, मौला का यही हुक्म है कि अपने बेटे को ले आओ। आप जाते हैं और बीवी से कहते हैं अरे भाई बच्चे कहाँ है बताओ। उन्होंने पूरा माजरा अर्ज किया, हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश की। हुजूर ने फरमाया कि जाओ कहो कुम बिइज़्निल्लाह। हजरत जाबिर जाते हैं, हजरत जाबिर लड़कों के बाप जाते हैं, हुजूर नहीं जाते हैं, सिर्फ नक़ल करते हैं हुजूर की कि कुम बिइज़्निल्लाह। सरकार ने फरमाया है कुम बिइज़्निल्लाह। उसका असर ये होता है दोनों बच्चे जिंदा हो गए और दस्तरखान पे आए। अल्लाह अल्लाह, कैसे ईमान वाले बच्चे थे कि आज बच्चे जिद करने पर आमादा हो जाते हैं, लेकिन अपने रसूल पे इतना उन बच्चों को भी ईमान था। लड़कों ने कहा हुजूर हम खाना न खाएंगे जब तक कि हमारा बकरी का बच्चा जैसे हम जिंदा किए गए ऐसे न जिंदा किया जाए। मेरे आका ने फरमाया कि हाँ हाँ वो भी जिंदा किया जाएगा, तुम खाओ तो। अल्लाह अल्लाह, यकीन हो गया कि रसूल ने कहा है, झूठ नहीं हो सकता है। मेरे सरकार जो फरमाएंगे सच कहेंगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों का ईमान मुलाहिजा कीजिए कि मेरे आका के साथ बैठ कर खाना तनावुल किया। हुजूर ने फरमाया कि हड्डियां फेंकी न जाए बल्कि उसी की खाल में डाल दी जाए। खाल में डाल दिया, सब खा चुके। 1450 इंसानों ने खाना खाया, लेकिन खाना जूं का तू अपनी जगह पर मौजूद था। जब खाना खा चुके लोगों ने हाथ धो लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाल को अपने सामने रखा और फरमाया कि कुम बिइज़्निल्लाह। वो बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया, बकरी का बच्चा भी जिंदा हो गया। हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि इज़ा मा रमाका दहरु यौमन बिनकबतिन फहय्यि लहू सदरन वअउस लहू सदरा फइन्न तसारीफ ज़मानी अजीबतुन फयौमन नरा युसरन व यौमन नरा उसरा। जब तुझे जमाने से दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो अपने सीने को कुशादा कर दे, अपने गर्दन को नीचे कर दे। ए मौला मिजाज यार में जो आए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर तेरी यही मर्जी हम तो रज़ामंद हैं, इसलिए कि गर्दिशाते ज़माना अजीब है। एक रोज इसके अंदर इंसान आसानी देखता है, एक रोज इसके अंदर इंसान तंगी देखता है। ए अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज ये करना है, बयान करने का मकसद ये था कि तुम अपने को बेच दो बारगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखबार पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक तआला यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इंसान को कब मौत आ जाए। अभी बैठे हुए हैं, हम भैरस्तान में गए हुए थे, भैरस्तान में गए हुए थे और वहाँ कब्रिस्तान का जलसा हो रहा था और मस्तान जलसा कराता था। मैंने यही तकरीर शुरू की और मौत के ऊपर मैंने जिंदगी की, मौत के ऊपर मैंने तकरीर की। गौर फरमाई, एक शख्स गरीब, बिल्कुल जाने का जमाना, जरा सी लंगोटियां पहने हुए, रुमाल ओढ़े हुए, वो आन करके बीच में शामियाने के केले का थम लगा हुआ था, उसी से टेक लगा के अपने सत्र को छुपा के बैठ गया। मैंने इसके ऊपर जिक्र जो किया तो उसने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा
تو سبحان اللہ کی پستی کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ اب جو وہاں سب سنی صحیح العقیدہ، دیکھیے وہاں کے فرد بیٹھے مولوی عبدالوہاب صاحب، یہ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ دوسرے خیال کا ہے، سمجھے آپ، دیکھ نہیں سکتے۔ لوگوں نے کہا ایک کمبا، اگر تجھے قیام نہیں کرنا تھا شیطان تو کیوں آیا مجمع میں بیٹھنے کے لیے، اور ایک لات زور سے مارا۔ اب جو مارا ہوتا جو توڑتا وہ تو چل بسا تھا، چلا گیا تھا، سبحان اللہ تھا، چلا گیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ وہ مر گیا۔ جب غرض کی اس کے تجہیز تکفین کا انتظام ہوا تو وہاں دیہاتوں میں جہاں جلسہ ہوتا ہے وہیں عیدگاہ بھی ہوتی ہے، وہیں مدرسہ بھی ہوتا ہے، وہیں سب کچھ ہوتا ہے ان کے علاقے میں۔ تو وہ جھوپڑا تھا دکانداری کا، اس کے اندر لا کے لاشا رکھ دیا، اور مشال ہم نے وہیں پہ دیکھا کہ ایک بانس کے پوبے میں ذرا سا سوراخ کیا اور مٹی کا تیل ڈال کر کے سن کی بتی بنائی، اس میں شعاع لگا دیا، اور وہ بھاوا کر کے چل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے، اور کوئی قریب میں نہیں، مردے سے ڈرتے ہیں لہذا سب دور ہو گئے۔ میں مدرسے کے اندر مقیم تھا، 3 بجے کے قریب مجھے پیشاب معلوم ہوا، میں گیا استنجا کرنے کے لیے، واللہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لاشے کے چاروں طرف بڑا بڑا صافہ باندھے ہوئے بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور چاروں طرف کھڑے ہیں۔ تو میں نے مولوی اکمل کو اشارے سے بلایا کہ دیکھو، انہوں نے بھی دیکھا، گاؤں کی عورتیں نکلی پیشاب پیخانے کے لیے، ان لوگوں نے بھی دیکھا۔ اب جو اعلان ہوا تو سب غائب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ان لوگوں کا قبرستان ہے، ان لوگ تو بڑے آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، قبریں پختہ کرا دی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن وہ غریب آدمی کی قبر کو کون پوچھنے والا تھا؟ آپ یقین مانیے موجود ہے، ان سے پوچھئے کہ اس کی قبر قبرستان کے کنارے ہے، مگر جانور بھی اس طرف سے پیشاب پخانہ کرتا ہوا نہیں گزرتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اب بھی ان کی کرامت ہے۔ وہ کون اللہ کا بندہ تھا؟ دھان کاٹنے والے آئے تھے ساتھ میں، ان کا کٹھیار کی طرف سے بتاتا تھا، لیکن نام ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہی آیا تھا دھان کاٹنے کے لیے اور آج ہی ختم ہو گیا، ہم نہیں جانتے کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی، معلوم نہیں ہے کہ آپ کہاں کہاں کے لوگ یہاں مجتمع ہو، کب موت آئے، راستے میں آئے، یہاں آئے، ٹرین میں آئے، کہیں آئے، معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ گئی نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر۔ عزیزان گرامی، تو مرنے سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کر لو مرنے سے پہلے۔ موت کا دن یاد ہے آپ کو؟ وقت یاد ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کے محبوب، مرنے سے پہلے موت کا دن یاد ہے آپ کو؟ وقت یاد ہے؟ نہیں معلوم۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو سانس اندر جا رہی ہے تو باہر آنے کی امید نہ رکھے، باہر آنے کی امید نہ رکھے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ سب زندہ ہیں، سانس آ جا رہی ہے، اس کو غنیمت جانے اور خدا کی بارگاہ میں سیرت النبی کے جلسے میں ایسا توبہ کریں کہ توبۃ النصوح ہو۔ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، اے عزیزان گرامی، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور سب آپ کثیر تعداد میں ہمارے لیے دعا کرو گے تو اللہ آپ کی بھی عاقبت بنا دے گا اور ہماری بھی عاقبت سنوار دے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بڑے ہی خلوص دل کے ساتھ آج توبہ کریں، اللہ آپ پہ فضل فرمائے گا۔ جیسے میں توبہ کروں ایسے آپ لوگ بآواز بلند توبہ کیجیے۔ بآواز بلند اس لیے میں زور دے رہا ہوں آواز بلند پر کہ اگر زور سے آواز نکالیے گا تو اگر یہاں ڈھول پٹتی رہے گی جب بھی آپ کے کان سے ٹکرا کر کے دور ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ کہیے گا تو ساری آواز آپ کے کان میں گھس کر کے دل تک پہنچ جائے گی، اور زور سے کہیے گا تو پھر آپ کے جسم کے اندر وہ آواز دنیا کی نہ پائے گی، آپ کے رونگٹے رونگٹے سے وہی اللہ ہی کی آواز نکلے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا زور سے، جیسے میں کہوں ویسے پڑھو، مولا تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی رسول کے صدقے میں تو ہمارا تمہارا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے میں عرض کروں ویسے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میاں ہماری زندگی کے کئی منٹ صرف ہوئے، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ یا 2 منٹ
ہے نا بھائی، 2 منٹ کا، اور اللہ کی طرف سے پھل دیکھو۔ 2 منٹ خدا کے راستے میں آپ نے صرف کیا تو 1 مرتبہ کلمہ پڑھنے سے 3000 گناہ معاف کر دیتا ہے مولا، اور آپ نے 3 دفعے پڑھا ہے تو 9000، اور میں کہتا ہوں 9000 کہنا توہین ہے، اس لیے کہ 9 نے اپنی نسبت قائم کر لی سرکار مدینہ سے، تو وہ محدود ہو سکتے ہیں؟ نہیں محدود ہو سکتے۔ اے عزیزان گرامی، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ لامحدود نعمت سے اللہ ہمیں نواز دیتا ہے نا بھائی؟ تو اگر آپ نے صدق سے پڑھا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب ذرا آپ نے کیے ہوئے سے بھی توبہ کر لیں، جو اب تک زندگی ہم نے کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو زور سے توبہ کرو، اللہ ہم پہ رحمت بھیجے رسول کے صدقے میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں اپنے ہر اس گناہ سے جو جان بوجھ کے کیا ہے یا بھول کے کیا ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب سے سچے دل سے تیری درگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور ہمیں قوت دے دے کہ ہم اپنی توبہ پر قائم دائم رہیں۔ میرے بھائی اور دوست، رسول اکرم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور وہی بولتے ہیں جو اللہ بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیارے مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، کہتے وہی ہے جو اللہ کہلواتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اللہ اللہ کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جس نے توبہ کیا خدا کی بارگاہ میں، وہ ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو رسول کے فرمان پر یقین ہے کہ ہمارے گناہ سب معاف ہو گئے، اب ایسے ہو گئے گویا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس جل سے اس سے اٹھیں اور اٹھنے کے ساتھ ہی گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ اب تک جتنے گناہ کیے تھے سب ختم ہو گئے، اب نیک بنو، صالح بنو، دیندار بنو، کہ مومن وہی مومن ہے کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے، مومن وہی مومن کہ جس کے دیکھے سے خدا یاد آئے۔ ایک سردار جی ہیں، کیا ان کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ ہم گرو نانک کے ماننے والے؟ نہیں لکھا ہے، لیکن میں اگر کہوں کہ ایک قوم ہمارے دیش میں ایسی ہے جو سر پہ صافہ باندھتی ہے، جوڑا رکھتی ہے، جسم کا کوئی بال اپنے جسم سے جدا نہیں کرتی، ہاتھوں میں کڑا چھڑا پہنتی ہے، بولیے وہ قوم دیکھی؟ تو آپ نے ہاں دیکھا، گرو نانک کے پجاری سردار جی کو دیکھا، کہو گے نہیں؟ دیکھیے وہ اپنے یونیفارم میں ہے تو آپ اسے گرو نانک کا ماننے والا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ یونیفارم اتار کر کے منڈا بن جائے، داڑھی منہ سے منڈا دے اور پھر کہے ہم سردار جی ہیں، تو لوگ یقین کریں گے؟ سردار وہی ہے جو صافہ باندھے، سردار وہی ہے جو جوڑا باندھے، سردار وہی ہے جو کنگن پہنے، سردار وہی ہے کہ جو گرو نانک کا پجاری اور ماننے والا ہو۔ اگر پجاری ہوگا تو اس کی یہ شکل نہ ہوگی، اس کی شکل وہی داڑھی والی ہوگی۔ اے عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی بھی نشانی ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ ذرا مولا کے کلام سے سن لو، محمد الرسول اللہ والذین معہ ذالک موعد الکفار والرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ارے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں پیسہ نہیں آپ کی کمر سے نکال رہا ہوں، زبان کا چندہ مانگ رہا ہوں۔ ایک دفعہ زور سے ہمت کر کے کہہ دو، رسول کو یاد کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب کریم جناب ہوتی جاتی ہے لا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صورت میں، اس لباس میں آ جاؤ جس کے دیکھے سے معلوم ہو کہ یہ مطیع جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، شاید آپ گھبرا جائیں، بند کر دوں کہوں؟
اللہ اللہ، یہ احمد آباد کی سرزمین سے میں گیا، کہاں گیا؟ الہ آباد گیا ایک جلسے میں، اللہ اللہ، ایک لاشا زمین پہ گرا ہوا تھا، لاشا گرا ہوا تھا اور ہلچل مچ گئی، دھوتی پہنے ہوئے تھا، دھوتی پہنے ہوئے تھا، کفار کہہ رہے تھے ہمارا، مسلمان کہہ رہے تھے ہمارا، کوئی نشانی نہیں مل رہی تھی، کفار کہہ رہے دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، دھوتی پہنے ہوئے لہذا ہمارا، مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی مسلمان ہے، اس کے ساتھیوں نے کہا مسلمان، اس کا نام احمد حسین ہے، نہ صاحب، پولیس آ گئی، اتنے میں تو کہتا ہوں رجال الغیب ہی تھا، وہ آیا اور اس نے دھوتی کو پکڑ کر کے زور سے کھینچ کر کے باہر کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مسلمانی ظاہر ہو گئی، ہے نا، مسلمانی سے مسلمانیت ظاہر ہو گئی، لوگوں نے کہا نہیں بھائی، بولیے عزیزان گرامی تمہیں معلوم ہے کہ ہم کہاں مریں گے؟ مسلمان ہے، بولیے کہ ہاں پرائے آدمیوں کے ساتھ مریں گے؟ نہیں معلوم ہے، اے عزیزان گرامی، ندی بھی مرو، پاکستان میں مرو، کہیں مرو، اگر اب صورت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے، آپ اطاعت کے زمرے میں رہے تو کہیں بھی مرو گے کوئی تمہارا بھائی اٹھا کر کے تجہیز تدفین کر دے گا، ہے نا بھائی؟ اس لیے عزیزان گرامی اپنے نفع کے لیے اپنی صورتوں کو مسلمان بناؤ، اپنی سیرت کو مسلمان بناؤ، اپنے کردار کو مسلمان بناؤ، اپنے طرز رہن کو مسلمان بناؤ، اپنے راستے کو بتایا بہتر بناؤ کہ جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے اور بتایا ہے، صحابہ کرام نے جس راستے کو بتایا ہے اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، اولیاء کرام کی تابعداری کریں، جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ چلنے کی کوشش کریں، خواجہ کا بڑے دیوانے بنتے ہو، خواجہ